بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب کے کچھ سپر ہیروز ہوتے ہیں، کچھ رول ماڈلز ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور جن کو ہم یقیناً پسند کرتے ہیں بےحد۔ تو بالکل اسی طرح کچھ میرے سپر ہیروز ہیں، کچھ میرے رول ماڈلز ہیں۔ بے شک ہم سب کے جو رول ماڈل ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں، انہی کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کئی صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اور بالکل اسی طرح میرے ایک سب سے پسندیدہ، سب سے میرے فیوریٹ صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ویسے تو تمام صحابہ کرام ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، یہ اوپر ہیں، یہ نیچے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، ہم اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جن کو میں نے سب سے زیادہ پڑھا، جن کو میں نے بہت زیادہ سمجھا اور جن کو پڑھنے سے مجھے بےحد مزہ آیا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی تھی۔ جیسے کہ میں نے ایک کتاب ان کے اوپر پڑھنا شروع کری اور پڑھتے پڑھتے وہ کتاب ختم ہو گئی، لیکن وہ جو دلچسپی تھی میری انہیں پڑھنے میں، ان کو سمجھنے میں، وہ ختم نہیں ہوئی، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے بڑھتا گیا۔ اور جب بھی میں ان کے بارے میں پڑھتا، ان کی زندگی کو سمجھتا، تو اور زیادہ پڑھنے کی اور زیادہ سمجھنے کی ایک طلب جو تھی وہ بڑھتی جاتی، اور ان کو پڑھتے وقت ایک آپ کہہ سکتے ہیں گوز بمز آتے تھے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب ان کے واقعات پڑھتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے۔ تو بالکل اچھا، میں نے کیا سیکھا ان کی زندگی سے، ان کی زندگی کو پڑھنے سے، ان کی زندگی کو سمجھنے سے؟ تو کچھ باتیں جیسے یہ کہ ایک تو چیز بہادری یہ، جیسے کہ اگر میرے نزدیک ایک داعی کو بہادر اور دلیر اور نڈر ہونا ضروری ہے، کیونکہ حق بات کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہم ڈرتے ہیں اکثر مواقع پہ، اکثر جگہوں پہ ہم ڈر جاتے ہیں حق بات کہنے سے۔ اس بات ہمیں کوئی بات کہنی ہوتی ہے جو کہ صحیح ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں کہہ پاتے کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہم جب بالکل بیک ہو جاتے ہیں تو ہماری اندر ظاہر سی بات ایک بزدلی کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے، تو وہ چیز کم کرتی ہے جب ہم ان جیسے صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بہادری کے ساتھ اسلام کو ڈیفینڈ کرتے تھے، اسلام کے لیے جہاد کرتے تھے، لڑتے تھے۔ جہاد اب بھی تھا، اب بھی ہے، ہاں ہو سکتا ہے کہ اب تلواروں سے نہیں ہو رہا، لیکن اب وہ جو رخ ہے وہ چینج ہو چکا ہے، لیکن جہاد تو اب بھی ہے۔ خیر، اب ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بہادری آتی ہے، اور دوسری بات ہمارے اندر ایک استقامت آتی ہے۔ جو میں نے چیز سیکھی وہ استقامت، وہ کنسسٹنسی، ایک کے بعد ایک کہ اچھا یہ مسئلہ ختم ہوا، اب اس کے بعد دوسرا، وہ ختم ہوا، اس کے بعد تیسرا، مطلب کہیں بھی اسٹاپ نہیں آیا، کہیں بھی ایک جنگ کے بعد کہیں بھی وہ رک نہیں گئے، تھک نہیں گئے کہ بس یہاں اسٹاپ کرتے ہیں، اب بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، بالکل بھی نہیں۔ ایک ختم ہوئی دوسری ختم ہوئی تیسری، مطلب ہر دفعہ آگے دوسری جنگ کے لیے ریڈی رہنا، ہر دفعہ دوسری جنگ کے لیے پریپیئر رہنا۔ بالکل اسی طرح اس چیز کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کیسے کہ ایک مسئلہ ہماری زندگی میں ختم ہوا، ہمیں دوسرے کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے کہ ہاں اب دوسرے کی باری، اور ہمیں اسی طرح اپنی زندگیوں میں ایک واریر رہنا چاہیے کہ یار صحیح، اب ایک سے ٹکرا گیا، اب میں دوسرے سے ٹکراؤں گا، دوسرے سے ٹکرا گیا، اب تیسرے سے ٹکراؤں گا، اور اس سے زیادہ پریپیئر ہوں گا میں جب اگلے مسئلے کے اوپر آؤں گا۔ اور یہی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل کانسٹنٹ لیول کے اوپر خوشی ہوں، جو ہم جس کی تلاش میں ہیں کہ ہم بس ہمیشہ خوشی رہیں، تو یہ تو اس دنیا میں ناممکن ہے۔ یہاں مشکلات آئیں گی، بے شک بالکل آئیں گی، اور ہم جب جیسے ہم اگر فکشنل ہیروز رکھیں گے جن کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈپریسڈ ہوں گے، کیونکہ ہم ایک فیری ٹیلز میں ہی رہیں گے، ہم ایسی فینٹیسیز میں رہیں گے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جب ہم اس طرح کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہاں زندگی یہ ہے اور اس طرح سے گزارنی ہے اور اس ویژن کے ساتھ گزارنی ہے۔ تو ہم جب اس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کریں گے تو پھر ہماری زندگی کیا سے کیا بن جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، تو اس کو پڑھنے سے ہمارا جو ایک ویژن ہے وہ براڈر ہو جائے گا، اور ہماری جو خیالات ہیں، ہمارا زندگی کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ کھلے گا، اور صحیح معنوں میں جب ہی بنے گا جب ہم ان جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے، صحابیات کی سیرت پڑھیں گے۔
سو جزاکم اللہ خیرن. اللہ حافظ.